رکھا جانا چاہیے وہ امانت داری. آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے پیسوں کے معاملات میں. آپ دیکھو دنیا کے اندر اچھے سے اچھا دیندار آدمی بھی پیسے کے معاملے میں آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے. آپ معاملہ کر کے دیکھو. اچھی اچھی باتیں کرنے والے لوگ بھی جب معاملات پہ آتے ہیں اور پیسے کے معاملے میں آتے ہیں تو لوگ اونچ نیچ کرنے لگتے ہیں. نبی کا اپنا معاملہ کیا تھا آپ دیکھو. مسلمان تو مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرنے والا غیر مسلم بھی کبھی اللہ کے نبی کی طرف سے پریشان نہیں ہوا. اللہ کے نبی کی طرف سے غیر مسلم بھی پریشان نہیں ہوا. امانت داری ایسی کہ جس رات مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے، اس وقت بھی اللہ کے نبی کے پاس اہل مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جان بچا کر نہیں نکل رہے ہیں، اپنے پیچھے جن کو حضرت علی کو چھوڑا ہے ان کو یہ بھی ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں، فلاں امانت مکے کے فلاں آدمی کی، فلاں امانت مکے کے فلاں آدمی کی، میرے جانے کے بعد ہر امانت کو اس کے حوالے کر دینا. میرے بھائیو، ایسی امانت داری جان لیوا دشمن کے ساتھ اللہ کے نبی نے دکھائی. معاملات کا یہ معیار ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بھی کیوں نہ ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، اچھے کے ساتھ میں بہت اچھا، میں بگڑا میرے ساتھ کوئی بگڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. دیکھو اللہ کے نبی کا اخلاق معاملات ایسے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی معاملات میں اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے بھی معاملہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا. صحابہ میں سے حضرت سوید ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی حجر، ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے کچھ کپڑا خرید کر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے. وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی ان کے گھر آئے. آپ نے کپڑا دیکھا، اپنے لیے کچھ سراویل یعنی سروال پسند کی، پاجامے اللہ کے نبی نے کچھ پسند کیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کے پاس جو آدمی اس وقت دینار و درہم تول کر بھی دیے جاتے تھے، یا چیزیں وہ گن کر دینار و درہم گن کر دیے جاتے تھے، چیزیں تول کر بھی قیمت ادا کی جاتی تھی، تو اجرت یا قیمت دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے اس آدمی سے کہا زن فارجح، یعنی تولو، قیمت جو بنتی ہے اس کے برابر نہیں، ذرا زیادہ جھکا کر ہی تولو، میری طرف سے ادائیگی ذرا بہتر ہی ہو جانی چاہیے، میری طرف سے ادائیگی ذرا بہتر ہی ہو جانی چاہیے. ہم تو برابر دینے میں کتراتے ہیں. اللہ کے نبی مال کو جھکا کر، اپنے پلڑے کو جھکا کر مزید دینے کی بات کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. دیکھو بھائیو، معاملات کی دنیا کا ایک اور بڑا اہم اصول ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے جیسے مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے. آپ کی نظر آپ کا نظریہ بناتی ہے، اور آپ کا نظریہ آپ کا طرز عمل طے کرتا ہے. آپ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تھے، نبی تھے، لیکن آپ اپنے صحابہ کے درمیان رہتے تھے تو اپنے آپ کو صحابہ کے برابر کا ہی سمجھ کر معاملہ کرتے تھے. کبھی آپ نے اپنے صحابہ سے زیادہ اونچا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہیں کی. اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر ہجرت کر کے آئے ہیں، قباء میں آپ اللہ کے نبی پہنچے ہیں. ابھی صحابہ میں سے بہت سارے اللہ کے نبی کو دیکھے نہیں، سنا ہوا ہے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت دیر تک لوگ حضرت ابوبکر ہی کو جو دیکھے نہیں تھے نا، جو مکہ میں آ کے ملے نہیں تھے، بہت دیر تک جو لوگ اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہ رہے تھے وہ حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی سمجھے ہوئے بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد دھوپ اللہ کے نبی پہ پڑنے لگی تو حضرت ابوبکر اٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سر پر دھوپ پڑنے سے روکنے کے لیے پردہ کیا. تب کئی صحابہ کو پتا چلا کہ نبی ابوبکر نہیں، نبی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شخصیت کا پتہ مجلس میں بیٹھ کر بھی نہیں چلتا. اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے درمیان ایسے رہا کرتے تھے. معاملات کے باب میں لوگوں کے ساتھ ایسی برابری کا ثبوت دینا یہ اخلاق کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. حاضرین گرامی، یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہیں تک نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے برابر. سفر میں اللہ کے نبی نکلا کرتے تھے، سارے صحابہ کام بانٹ لیتے، صحابہ کے برابر اللہ کے نبی خود بھی ایک کام اپنے ذمے لے لیتے، تم یہ کرو میں یہ کام کروں گا. بیٹھ کر کام کروانے والے اللہ کے نبی نہیں تھے. یہ اللہ کے نبی کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا انداز تھا جو بتاتا ہے کہ آپ صحابہ میں ممتاز تھے، لیکن اپنے آپ کو ممتاز کر کے کبھی نہیں دکھاتے تھے. اللہ کے نبی، جنگ خندق کا موقع ہے، صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے. صحابہ کے درمیان
درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو صحابہ کی طرح رکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، سماج میں کوئی بیمار ہوتا، اللہ کے نبی اس کے گھر جا کر عیادت کرتے، بیٹھتے اور بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کر کے آتے۔ اللہ کے نبی حضرت جابر کی عیادت کے لیے گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک یہودی غلام، ایک یہودی لڑکا جو اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتا تھا، اس کے گھر جا کر اللہ کے نبی نے عیادت کی۔ یہ اللہ کے نبی کے معاملات کا انداز ہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کی بیماری میں بھی ان کے حال چال پوچھنے کے لیے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کی شادیاں ہوتی، مہاجرین جو آئے تھے ان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لے جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کرنے والے لمحات میں وہاں بیٹھ کر ان کے گھروں سے رخصتیاں تک اللہ کے نبی نے کروائیں۔ میرے بھائیوں، معاملات کی دنیا کا ایک اہم اصول اور بتا کر میں اپنی بات ختم کر لوں، وقت میرا ختم ہوا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، موافق حالات میں سب با اخلاق رہتے ہیں، لیکن جب آپ مخالف حالات میں دیکھیں نا، تب آدمی کے حقیقی اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ آدمی جب نارمل ہو تو سب با اخلاق ہیں، جب آدمی غصے میں آئے نا تب اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ بدزبانی کرتا ہے۔ آپ اگر کسی آدمی کے اخلاق اور کردار کو کہیں اور نہیں پہچانتے، آپ اس وقت دیکھو جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، اس وقت اس کی حلم، اس کی بردباری، اس کا اپنی زبان پہ کنٹرول، اس کا گالی گلوچ نہ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ اخلاق کے وہ کس اعلیٰ معیار پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسے معاملات بھی دیکھے جہاں آپ کو لوگوں نے شدید غصہ دلایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ مال کا لین دین تھا، وقت آ گیا اللہ کے نبی ادائیگی نہیں کر سکے، وہ مطالبہ کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کر پوچھا، وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس بر وقت دینے کے لیے اپنا مال کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب نہیں دیا تو اس نے اللہ کے نبی کو صحابہ کی مجلس میں بہت کچھ کہہ دیا۔ حدیث کے الفاظ میں سخت الفاظ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں کہے، ایسے سخت الفاظ کہے کہ صحابہ کو برداشت نہ ہو سکا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اس کو سبق سکھا کر رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے غصے پہ قابو رکھا، بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا رکھا، کہا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، اگر وہ حقدار ہے تو اسے کچھ باتیں کہنے کا حق ہے۔ آج اگر وہ سخت جملے کہہ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا حق میری طرف بنتا ہے، میں نے ادا نہیں کیا ہے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کا اپنا حق بنتا ہے کہ وہ ایک دو باتیں کہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اچھا ایک کام کرو، میرے پاس نہیں، تم لوگ میری طرف سے ادا کر دو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی جس قسم کا اونٹ دینے کی آپ بات کر رہے ہیں ویسا اونٹ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ٹھیک ہے، اس سے بہتر اونٹ ہی دے دو۔ سبحان اللہ! غصے کے وقت میں آدمی اپنے آپ پہ قابو رکھ لے جائے، بہت بڑی بات۔ بڑی مجلس میں کوئی ہم سے اپنا قرض مانگ لے، ہم تو اس پہ لڑ بیٹھیں گے، تیرے پیسے سے، تیرا پیسہ کہ میری عزت سے بڑا ہے، ہم تو لڑتے ہیں نا، تیرا پیسہ میری عزت سے بڑا ہے، تو نے پیسے کے لیے مجلس میں میری عزت اچھال دی۔ اللہ کے نبی نے کیا، فإن لصاحب الحق مقالا، اور پھر ادائیگی کا انتظام بھی کروایا، اور نہ صرف ادائیگی میں بہتر طریقے سے ادائیگی کا اللہ کے نبی نے انتظام فرمایا۔ حاضرین گرامی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے معاملات کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتی ہیں، لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے حیا تھے، نہ بدگو تھے، ولا صخابا فی الاسواق، نہ بازاروں میں لڑنے والے، چیخ و پکار کرنے والے۔ اس لیے کہ معاملات میں جھگڑنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب معاملات میں اونچ نیچ ہو۔ نبی کو کبھی کسی معاملے میں لوگوں نے ایسے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ ولا صخابا فی الاسواق، بازار میں کبھی چیختے چلاتے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کا یہ بھی معاملہ تھا، لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے تو آپ ان کے ساتھ بھی برا نہ کرتے، پرایوں کے ساتھ تو برا دور کی بات۔ اللہ کے نبی کبھی ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ،
اللہ کے نبی نے کبھی برے معاملے کا جواب برے معاملے سے نہیں دیا، ولیکن یعفو ویصفح، اللہ کے نبی عفو درگزر سے کام لیتے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا، نبی کے معاملات کی کتنی مثالیں دیں، کس کس کے ساتھ دیں، لیکن میں نے صرف ان کچھ بنیادوں پر بات کی کہ جن بنیادوں میں آدمی کے معاملات کے سدھار یا بگاڑ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے معاملات کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہٹنے نہیں دیا۔ حقا و صدقا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک انتہائی اعلیٰ نمونہ ہے، پیاری مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے تمام معاملات کو نبی کے اسوے کے مطابق ڈھال لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔